الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 39. آیت پاک مکمل ہو چکی ہے. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ مختصر واقعات جو بہت سی تفاسیر میں لکھے ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں تو بہتر رہے گا. آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے. آپ انڈیا میں، بھارت میں سراندیپ کی پہاڑیوں پر آپ کا نزول ہوا. حضرت حوا جدہ میں، تفصیل سے میں نے ذکر کیا. پھر جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور جو عربی زبان آپ سے لے لی گئی تھی وہ زبان بھی آپ کو لوٹا دی گئی. اب دونوں میاں بیوی کی طرح سے رہنے لگے. حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ نے تمام جانور جو زمین پر موجود تھے اور پانی میں بھی جو تھے، دریائی اور خشکی کے جانوروں کو آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، تم سب کو ان کی تابع داری کرنی ہے. اس سے پہلے ایک روایت میں نے منہاج العابدین میں غالباً پڑھی تھی کہ شیطان نے آ کر سمندر کے جانوروں کو، مچھلی کو کہا تھا، مچھلی کو، کہ یہ جو آیا ہے یہ، کیونکہ اس کو تو دشمنی تھی نا، کسی نہ کسی طریقے سے دشمنی پوری کرنی ہے. مچھلی سے کہا کہ یہ جو آیا یہ تمہارا شکار کرے گا، سمندر کے جانوروں کا شکار کرے گا اور انہیں کھائے گا. اس کی غذا جو ہے یہ سمندر کے جانور بھی غذا ہیں. تو مچھلی نے جا کر یہ بات دوسرے سمندری جانوروں کو بتا دی تھی، یعنی چغلی کر دی تھی. تو وہاں لکھا ہے کہ اس کی اس چغلی کرنے کی وجہ سے مچھلی کی زبان جو ہے وہ سلب چھین لی گئی. زبان مچھلی کی زبان نہیں، یہ اس کتاب میں لکھا ہے. تو شیطان جو اپنے حربوں سے پیچھے نہیں ہٹا، لگا ہوا ہی رہا. یہ بھی ہے کہ جانوروں میں جب ہوا کہ یہ آئے ہیں، خلیفہ ہیں، تو جانوروں نے مشورہ کیا کہ کسی کو چل کر آدم علیہ السلام کی خدمت میں بات کرنی چاہیے کہ ہم تابع دار ہوں گے یا جیسا بھی ہے. تو روایت میں کہ کتے کو جو ہے اپنا سردار بنایا تھا انہوں نے. کتا جو ہے یہ سردار بن کر آیا، لیکن جب آدم علیہ السلام نے ہاتھ رکھا ہے تو اس کے دل میں ہیبت ایسی بیٹھی کہ اس کا دل مردہ ہو گیا اور زبان باہر آ گئی، ہانپنے لگا. تو دیکھیے آج تک ہانپ ہی رہا ہے، زبان باہر نکال لیتا ہے فوراً. اور میں نے پیچھے تفصیل سے بتایا بھی کہ انسانوں سے اسے کافی نسبت بھی ہے، اس کی وجہ بھی میں نے بیان کی تھی. خیر، جبرائیل امین نے اعلان کیا، تمام جانور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آدم علیہ السلام جانوروں پر ہاتھ پھیرنے لگے، پیار سے جیسے ہم پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں جانوروں کی، تو ویسے ہاتھ پھیرنے لگے. جس پر آپ کا ہاتھ پہنچا، جس جانور پر آپ کا ہاتھ پہنچا وہ خانگی یعنی گھریلو، انگلش میں ڈومیسٹک اینیملز، پالتو جانور بن گئے. جیسے بکرا، بکری، بیل، اونٹ، گھوڑا، گدھا، بلی، یعنی جس پر آپ کا ہاتھ پہنچا وہ ڈومیسٹک بن گئے، جنہیں آپ پال سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور جن پر ہاتھ نہیں پہنچا وہ جنگلی جانور، وائلڈ اینیملس رہ گئے، شیر، چیتا وغیرہ. یہ وہیں سے تب شروعات ہو چکی تھی. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. روایتوں میں ہے کہ حضرت حوا کو ایک وقت میں 2 بچے ہوتے تھے، یعنی یہ
دنیا کی شروعات ہوئی ہے. تو اب ایک حمل سے آپ، اور یہ بھی ایسا نہیں تھا کہ لمبا گیپ ہو، ایک صبح ایک شام، اس طریقے سے 2 مرد جڑواں بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی صبح، ایک لڑکا ایک لڑکی شام. اور اس میں احکام یہ تھے کہ جو صبح والے تھے وہ شام والوں کے الگ تھے، یعنی کہ صبح والوں کا نکاح، لڑکے کا نکاح شام والی لڑکی سے ہوتا تھا، اور صبح والی لڑکی کا نکاح شام والے لڑکے سے ہوتا تھا. اس طریقے سے یہ دنیا کا سلسلہ جاری ہوا. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت حوا کو تمام اولادیں جڑوا ہوئی سوائے حضرت شیث کے. حضرت شیث علیہ السلام یہ واحد پیدا ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہی تھے جو بعد میں، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنے بعد نبوت بھی ملی آپ کو، اور یہی تھے جن کی پیشانی میں، جن کی پشت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہوا. اس لیے اس نور کی تعظیم کے لیے آپ کو تنہا پیدا کیا گیا، آپ اکیلے پیدا ہوئے. اور آدم علیہ السلام نے آپ کو وصیت فرمائی کہ اب یہ نور جو ہے تم سے پاک عورتوں کی طرح، عورت کی طرف ہی منتقل ہونا چاہیے، یعنی یہیں سے سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی کا شروع ہوا. تو شیث علیہ السلام واحد تشریف لائے. کتابوں میں ہے کہ آپ کی اولادیں، اولادوں کی اولادیں، اس طریقے سے ہوتے ہوئے تقریباً 40,000 انسان جو ہے آدم علیہ السلام کی حیات میں آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے پہنچ گئے. 40,000. اور پھر جو ہے اب آپ کو یادیں، اب خداوندی اور زیادہ، اللہ عز و جل کی محبت اور اللہ کے قرب کی اور زیادہ تمنا ہونے لگی. آپ نے اپنے فرزندوں سے کہا کہ میری تمنا ہے کہ میں جنت کے پھل کھاؤں. تم جاؤ کعبۃ اللہ کے پاس، اللہ سے میرے لیے دعا کرو. آپ کے بیٹے وہاں سے نکلے، کعبۃ اللہ کی طرف بڑھے. راستے میں فرشتے انسانی شکل میں آپ کو، آپ کے بچوں کو ملے. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو ایسی حاجت ہے، ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں. فرشتوں نے کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ واپس چلتے ہیں گھر کی طرف. گھر پر واپس آئے. آدم علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا کہ فرشتے ہیں. حضرت حوا نے بھی دیکھ لیا، تو اب گھبرا گئی، آدم علیہ السلام کے پیچھے چھپنے لگی. آدم علیہ السلام نے آپ کو دور ہٹایا کہ اب ہمارے بیچ میں مت آؤ، اب مجھے اپنے رب عز و جل سے ملنے کا وقت آ گیا ہے. اور پھر آپ کی جان فرشتوں نے قبض کی، دنیا سے آپ تشریف لے گئے. فرشتے اپنے ساتھ جنت کی خوشبوئیں اور پتے وغیرہ لائے تھے، اسی کے ذریعے سے آپ کو، انہوں نے ان کے بچوں کو سکھانے کے لیے تمام چیزیں کہ دیکھیے اس طریقے سے غسل ہوگا، اس طریقے سے کفن دیا جائے گا، اس طریقے سے دفن کریں گے. ساری چیزیں، یعنی پہلی موت جو ہوئی تھی وہ باقاعدگی سے تمام بچوں کو، یعنی جو تھے وہاں پر موجود، انہیں سکھایا گیا. کفن دیا گیا. تکبیریں، مطلب نماز پڑھی گئی 4 تکبیروں کے ساتھ، جیسے کہ آج تک پڑھی جاتی ہیں 4 تکبیروں کے ساتھ. اور یہ بھی فرشتوں نے کہا کہ اسی طریقے سے تم اپنے آئندہ جو موتیں ہوں گی ان میں اسی طریقے سے کفن، دفن اور اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھ کے انہیں دفنانا. تو یہ آدم علیہ السلام کا مختصر جو ہے توبہ کے بعد کے واقعات مختصراً میں نے عرض کیے ہیں. آگے بھی سلسلہ آتا رہے گا، جہاں بھی ذکر ہوگا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. پروردگار ہمیں جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، اللہ کی عبادت، اس کے رسول کی پیروی، دنیا میں اسلامی قوانین کے مطابق جینے کی
ایسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیاروں کی محبت میں زندہ رکھے اور پیاروں کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ شب قدر چل رہی ہے، اللہ عز و جل اس رات کے صدقے و طفیل میں تمام مومنین کی مغفرت فرمائے، تمام مشکلوں کو آسان کرے، تمام مصیبتوں کو دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔